مدینے میں یہودی اس دن اس لیے روزے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، اور غیر مسلموں کا بھی ایک طبقہ روزہ رکھتا ہے، حالانکہ ان کے روزے کے معاملات کچھ الگ ہے اور وہ اپنے طریقے سے روزے رکھتے ہیں۔ ان کے روزے کے ایام بھی مختلف ہے۔ اسلام میں روزہ ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام کی 5 بنیادی ارکان ہیں، جن میں روزہ ایک اہم عبادت ہے اور اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد روزے رکھتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کی فریضت بیان کی ہے، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ پرانی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ پہلے امتوں پر بھی فرض تھا۔ کتاب حدیث اور تاریخ اور تورات اور انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش مکہ میں ایام جاہلیت میں 10ویں محرم کو روزے رکھتے تھے۔ اس دن اس لیے روزے رکھتے تھے کہ خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا۔ یہودی اور عیسائی روزہ بطور کفارہ گناہ یا توبہ کی خاطر یا پھر ان سے بھی تنگ در مفاسد کے لیے روزہ رکھتے تھے، اور ان کا روزہ محض رسمی نوعیت کا ہوتا تھا، یا پھر قدیم تر ایام میں روزہ ماتم کے نشان کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ یعنی ان لوگوں نے روزے کی اصل مقصدیت سے صرف نظر کرتے ہوئے اسے اپنے مخصوص مفادات کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا، مگر اسلام نے انسانیت کو روزے کی بامقصد اور تربیتی نظام سے آشنا کیا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے مسلمانوں کو روزے پر وسیع دائرہ ہائے کار اور بلند اغیار اور مقاصد عطا کیے۔ زندگی کی وہ تمام تمنائیں اور خواہشات جو عام طور پر جائز ہے، روزے میں ان پر کچھ عرصے کے لیے پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اطاعت گزار امتی ان پابندیوں کو دلی رغبت اور مسرت کے ساتھ اپنے اوپر عائد کر لیتا ہے، یہ چاہتے ہوئے کہ جسم اور روح دونوں کے لیے مفید ہے۔ مدینے میں یہودی اس دن اس لیے روزے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی۔